شعیب منصور کی معروف فلم خدا کے لیے سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کرنے والی خوبصورت اداکارہ ایمان علی ایسی مشکل باتیں بھی بلا جھجک کر دیتی ہیں جو کوئی اور اداکارہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گی۔ چنانچہ انہیں پاکستانی شوبز کی دبنگ لیڈی کہا جائے تو بھی جانا ہوگا۔ وہ موڈ میں ہو تو آپ ان سے کچھ بھی اگلوا سکتے ہیں۔ ایمان علی حسین ہونے کے علاوہ انتہائی ذہین بھی ہیں، لیکن اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ایمان علی موڈی ہیں یا ملنگ ہیں۔ اس سوال کا جواب تو ان کے قریبی دوست ہی دے سکتے ہیں، مگر ایک بات طے ہے کہ ایمان کو کسی قسم کا کوئی کمپلیکس نہیں۔ وہ جیسی ہیں ویسی ہی نظر آتی ہیں، اور شاید ان کی اسی ادا نے ماڈلنگ سے لے کر ایکٹنگ تک انہیں نمبر 1 کی پوزیشن سے ہٹنے نہیں دیا۔ ایمان کا کہنا ہے کہ آج کل وہ زیادہ کام اس لیے نہیں کر رہی، انہیں خود کو بیچنا نہیں آتا۔ ان کا سیدھا سادہ اصول ہے کہ جو کام ملا وہ کر لیا اور اپنا بیسٹ دے دیا، ان کے لیے یہی کافی ہے۔ ایمان عام طور پر اپنے کام سے کام رکھتی ہیں، لوگ اگر اسے نخرے کا نام دیتے ہیں تو بھلے دیں۔ ویسے بھی 2017 سے وہ ایک خطرناک بیماری MS سے لڑ رہی ہیں، جس کے علاج کے لیے وہ انڈیا بھی جا چکی ہیں۔ صحت کے مسائل کی وجہ سے بھی ایمان نے بہت کم ٹی وی ڈراموں میں کام کیا، جن میں پہلا پیار، قسمت، بے وفائیاں، دل دے کے جائیں گے قابل ذکر ہے۔ 2007 میں اپنی ڈیبیو فلم خدا کے لیے ریلیز ہونے کے بعد انہوں نے ٹی وی بالکل ہی چھوڑ دیا، تاہم اب بھی ان کا شمار پاکستان کی بہترین اداکاراؤں میں ہوتا ہے۔ انہیں خدا کے لیے، بول اور ماہ میر میں ایک دوسرے سے قطعی مختلف کردار نبھاتے دیکھ لیں۔ کردار کا جو موڈ ہو اسی میں ڈھلتی نظر آتی ہیں، اور سپریم عشق والی ایمان کو بھی کوئی کیسے بھول سکتا ہے۔ عشق، محبت، اپناپن، انارکلی کی یہ ویڈیو آج بھی مغل دور میں شہزادوں اور کنیزوں کے بیچ عشق و محبت کی پراسرار داستانوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاہ رخ کے ساتھ فلم رئیس ماہر سے پہلے ایمان علی کو آفر کی گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی صحت کی وجہ سے معذرت کر لی، چنانچہ انہوں نے ماہرہ کو چن لیا۔ ایمان علی نے فلم پنجاب نہیں جاؤں گی کا اسکرپٹ پڑھا تھا اور کچھ لفظوں پر اعتراض کیا، لیکن فلم کے لکھاری خلیل الرحمن قمر اڑ گئے کہ میں ایک لفظ بھی نہیں بدلوں گا۔ چنانچہ ایمان کو بھی غصہ آ گیا کہ ٹھیک ہے، آپ رائٹر ہیں، کوئی خدائی فوجدار تو نہیں۔ ایمان کو خلیل الرحمن قمر سے اختلاف نہیں تھا، وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ آپ لفظ تو ٹھیک کر لو، اصل مدعا یہ ہے کہ وہ اداکارہ کیسی ہیں۔ ناقدین کا ماننا ہے کہ وہ نہ صرف بہترین آرٹسٹ ہیں بلکہ انہیں ڈائلاگ کی ادائیگی میں بھی کمال حاصل ہے، اور کیوں نہ ہو۔ ایمان کا دعویٰ ہے کہ ان جیسی اچھی اردو کسی کو بولنی نہیں آتی، انہیں زبانیں سیکھنے کا شوق ہے۔ ایک بار پیرس جانے سے پہلے انہوں نے فرینچ سیکھنے کی کوشش بھی کی اور تھوڑی بہت فرینچ بول بھی لیتی ہیں۔ ایمان کو کتابیں پڑھنے کا بھی شوق ہے، انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو کی کتابیں بھی بے تحاشا پڑھتی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان اگر ایکٹریس یا ماڈل نہ ہوتی تو رائٹر اور فلاسفر ہوتی، اور شاید وہ بھی کمال کی ہوتی۔ ایمان لیجنڈری اداکار عابد علی اور اداکارہ حمیرہ عابد کی بڑی بیٹی ہیں، جو 19 دسمبر 1980 میں پیدا ہوئیں۔ ان سے چھوٹی رحمہ عابد بھی اداکارہ اور گلوکارہ ہیں۔ بچپن میں ایمان نے بہت غربت دیکھی ہے، حتیٰ کہ انہیں لنڈے کے کپڑے بھی پہننے پڑتے۔ شوبز میں آنے اور پاکستان کی ٹاپ ماڈل کا ٹائٹل اپنے نام کرنے کے بعد ایمان نے پھر مڑ کر نہیں دیکھا۔ ان کی اپنے والد سے بھی بہت کم ملاقات ہوئی۔ ایک طویل عرصے وہ ان سے خفا ہی رہیں، کیونکہ انہوں نے سینئر اداکارہ رابعہ علی سے دوسری شادی کر لی تھی، لیکن ایمان بتاتی ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تو پاپا سے ان کی دوستی ہو گئی۔ ایمان کو اس بات پر بھی فخر ہے کہ انہوں نے اپنی شادی کا خرچہ خود اٹھایا۔ ایمان کی شادی 2019 میں میجر عزیز بھٹی کے پوتے بابر بھٹی سے ہوئی تھی، جو کینیڈا میں بزنس کرتے ہیں، اور یہ سچ ہے کہ اس وقت بھی ایمان کے پاس اپنے شوہر سے کہیں زیادہ پیسہ ہے۔ وہ سیلف میڈ ہیں اور انہیں آج بھی پرانے کپڑے پہننے پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ چونکہ ایمان کا بروکن فیملی سے تعلق تھا، اس لیے فضول خرچی نہیں کرتی تھیں، نہ ہی دکھاوے کے لیے برانڈڈ کپڑوں اور بیگز کے پیچھے بھاگتی تھیں۔ وہ ہمیشہ اپنی بچت پراپرٹی میں انویسٹ کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنا گھر بھی خود بنایا۔ ایمان کتنی جذباتی ہیں، اس کا اندازہ ان کی سرحد پار ہونے والی محبت سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ محبت 8 برس چلی۔ بالی ووڈ ڈائریکٹر امتیاز علی ایک اچھا انسان تو تھا، مگر محبت کے تقاضے نہیں نبھا سکا۔ نتیجے میں دل ٹوٹا اور پھر ایمان علی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئیں۔ کیا فائدہ کسی ایسے شخص کے لیے زندگی برباد کرنے کا جسے
इंसानों की पहचान न हो। वैसे ईमान काफ़ी कूल हैं, इन्हें गुस्सा नहीं आता मगर अफसोस होता है जब लोग इनके बारे में बिना कुछ जाने उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। जैसे ईमान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो नशा करती हैं। इन्हें इन बातों पर हैरत होती है कि लोग कैसे इतने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा देते हैं। दरअसल ईमान ठहर ठहर कर आहिस्तगी से बोलती हैं। इन्हें साइंस भी है। ऐसे में अगर कभी इनकी ज़बान लड़खड़ा जाती है तो क्या इसका मतलब है कि वो नशा करती हैं? अलबत्ता इनकी कुछ आदतें अजीबोगरीब ज़रूर हैं। जैसे वो शीशा नहीं देखती, शूटिंग हो या फोटोशूट कभी नहीं देखती कि वो कैसी लग रही हैं। और शायद बहुत से लोग नहीं जानते कि ये वाहिद सुपरस्टार हैं जिन्होंने अपने चेहरे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। खबर तो ये भी है कि लेजेंडरी बुशरा अंसारी की तरह ईमान अदाकारा होने के साथ साथ लिखारी भी हैं और उन्होंने कई स्क्रिप्ट लिख रखे हैं। एक डिज़ाइनर दोस्त के साथ मिलकर आजकल कुछ प्लान भी कर रही हैं। इसलिए ईमान के फैंस तैयार हो जाएं क्योंकि वो जल्द ही फन की दुनिया में कोई धमाका करने वाली हैं। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।